ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے۔ آپ سید ولد آدم ہیں، اولاد انسانی کے، اولاد آدم کے آپ تمام نسل انسانی کے آپ سردار بنائے گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر بہت سے معاملات میں برتری عطا فرمائی ہے، امتیازی اوصاف سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا وصف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کامل اور اکمل نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی کتاب میں اور آپ کے اوصاف میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ آپ کی کتاب قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے جو آپ کو اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے، وہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین کامل دین ہے، اس میں کہیں بھی ایک نقطے کی بھی اب اضافے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میں تمہیں ایک ایسے روشن میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی تاریکی نہیں، اس کی راتیں بھی ویسے ہی روشن ہیں جیسے اس کے دن روشن ہیں، یعنی کوئی کسی کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مت سمجھے کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے تو دین نہیں حاصل ہو سکے گا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تھے، آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما بعث اللہ من نبی الا وقد انذر قومہ من کل خیر یعلمہ لہم وینذرہم من کل شر یعلمہ لہم، کہ اللہ کا کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے جاتا نہیں ہے جب تک اپنی امت کو ہر خیر، ہر نیکی والا عمل بتا نہیں دیتا، اور جب تک اپنی امت کو ہر گناہ سے آگاہ نہیں کر دیتا۔ اب نیکی صرف وہ نیکی ہے جو قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ کوئی یہ خوابوں کے ذریعے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، خواب میں حضرت صاحب کو یہ خواب آیا، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، ایک نیکی والا عمل بھی ایسا نہیں جو نبی علیہ السلام ہمیں بتا کر نہیں گئے ہیں۔ تو آپ کا دین کامل ہے، اس میں کسی طرح کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا دین کامل ہے، کسی اور کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ خاتم الانبیاء بنا دیے گئے ہیں کہ اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بارے آپ کی بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک محل دکھایا، قصر نبوت، جس میں مکمل محل تیار ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، ایک اینٹ کی۔ فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، میں خاتم النبیین ہوں اور تم آخری امت ہو۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی اور دوسری امت آنے والی ہے۔ مسلم شریف کی مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسانوں سن لو، انتم آخر الامم وانا آخر الانبیاء
وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، اور تم سے صرف میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی نہیں پوچھا جائے گا کس امام کو مانتا تھا، کوئی نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تو کس فقہ کو مانتا تھا، صرف ایک ہی بات پوچھی جائے گی، دین کیا تھا اور کس اللہ کی عبادت کرتے رہے اور کس نبی کی پیروی کرتے رہے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ کتنی بے شمار اس کے بارے میں احادیث ہیں، لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت میں امت میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ایک بات، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے صحیح معنوں میں اگر کوئی محافظ ہیں، جیسا کہ شہید ملت علامہ احسان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اہل حدیثوں اگر اس ختم نبوت کے صحیح معنوں میں کوئی محافظ ہیں تو وہ تم ہو، اس لیے کہ اس پہ حملہ آور ہونے والوں میں سے جو ظاہری حملہ آور ہیں تم نے ان کو بھی روکا ہے، اور جو باطنی حملہ آور ہیں تم نے ان کو بھی روکا اور ٹوکا ہے۔ ظاہری تو وہ جنہوں نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، اور باطنی وہ تھے جنہوں نے کہا نبی تو نہیں لیکن کشف ہم کو بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی القاء ہو جاتا ہے، ہمیں بھی خواب میں وحی آتی ہے۔ اس نے کہا جو نام نہاد شیخ الاسلام بنا بیٹھا ہے کہ جب میں غار حرا میں رہا تو مجھ پر بھی وحی آئی، میرے پاس بھی فرشتہ نازل ہوا، اور مجھے بھی وہ کھانے دیے گئے جو مریم علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اور انہوں نے کہا، آپ جانتے ہیں مرزا ناصر جو تیسرا ان کا خلیفہ تھا مرزائیوں کو، اس نے بریلویوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن تمہاری کتاب فوائد فریدیہ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور چشتی اللہ کا رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صادق، یہ صادق قاسم نانوتوی کا استاد تھا، اس کا پیر تھا، لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، یہ سب ان کی کتابوں میں فوائد ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا لا الہ الا اللہ اشرف تھانوی رسول اللہ، ملفوظات حکیم الامت مطبوعہ ملتان۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اہل حدیث سے جنہوں نے کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا اے آقا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں یہ ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ نبی کے بعد اہل حدیث کسی اور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیوں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسن یوسف دم عیسیٰ یدِ بیضاء داری۔ تمام خوبیاں ہم کو نبی علیہ السلام میں مل گئی ہیں، اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل حدیث میرے بھائیوں اگر صحیح معنی میں اس پر کوئی عمل پیرا ہے وہ صرف اہل حدیث ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے جب تک کسی امام کو نہیں پیروی کرو گے، اور پھر یہاں تک کہہ گئے ہدایہ کا آپ دیباچہ پڑھ کے دیکھیں فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ نَمْرٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ، جس نے ابو حنیفہ کی ایک بات کو ٹھکرا دیا اس پہ اتنی لعنتیں برسیں گی جتنی اس زمین پہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ یہ کون ہیں؟ کیا مقام نہیں دیا؟ ابھی شیخ بتا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا انی حرمت کما حرم اللہ، اللہ کے نبی بھی اسی طرح بھی چیزیں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ حرام ٹھہراتا ہے۔ ہم نے یہ اختیار اٹھا کر اپنے اماموں کو دے دیا ہے، امام جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے۔ ہم نے بھی اسی مقام عصمت پر کہ جو اللہ کا صرف نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، ہر انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہر انسان کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، صرف ایک اللہ کا نبی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی، اے عبداللہ لکھو، میں جو کہتا ہوں لکھو، ما یخرج منہ الا حق، میرے اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ ہم نے وہ اختیار، ہم نے کہا نبی تو نہیں لیکن ہمارا امام بھی جو بڑا پہنچا ہوا ہے وہ بھی ہر بات صحیح کہتا ہے۔ ہم نے دروازے علامہ احسان نے کہا تھا ظالموں تم
ختم نبوت پہ حملہ کرنے والوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہو نقب لگانے کے لیے، اور پھر کہتے نقب لگ گئی ہے، پھر کہتے ڈکیتی ہوگی، دروازے کنہوں نے کھولے ہیں، جواز کنہوں نے فراہم کیے ہیں؟ اہل حدیث کا فرزند یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کے سارے اماموں کی تمام باتوں کو ٹھکرا دو، ایمان پہ ذرے کے برابر بھی نقص نہیں آتا ہے، میرے آقا کی ایک بات کا انکار کرو گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ عقیدہ تھا۔ تو قادیان سے اٹھنے والا شخص غلام محمد قادیانی، اب دیکھو ایک طرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کامل انسان، حسن و جمال کے پیکر، اور آپ کے حسن و آپ کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دیں تو بڑا طویل وقت چاہیے۔ اور ایک طرف میرے بھائیوں ہمیں ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جنہوں نے اتنی کامل و اکمل شخصیت کو چھوڑ کر کس کو نبی بنا لیا، جس کا پنجابی میں کہتے ہیں منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا، جس کی نہ شکل ہے نہ اس کی کچھ صفات ہیں نہ اس کی کوئی عادات ہیں، کس کو نبی بنا بیٹھے ہیں؟ خود ان کا اپنے لکھتے ہیں، ذکر الحبیب میں لکھا کہ ہمارے حضرت صاحب کی شکل سادہ سی تھی، اور آگے لکھا بالکل گواروں جیسی تھی، گواروں جیسی۔ اگر گواری تھا اس کو گدھے چلانے پہ لگا دیتے، تم نے نبی بنا دیا اس کو تم۔ یہ ذکر الحبیب میں لکھا ہے، اور سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کی جو آنکھیں ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ایک بار تصویر کھنچوانے گئے تو فوٹوگرافر نے کہا حضرت آنکھیں تو کھولیے، انہوں نے کہا میں کھول کے بیٹھا ہوں۔ تو آگے لکھا، مرزا بشیر لکھتا ہے، چونکہ حضرت صاحب کی ایک آنکھ تھوڑی سی بڑی تھی اور ایک یعنی کانا تھا دوسری آنکھ سے، تو فوٹوگرافر نے کہا حضرت آنکھیں، وہ خود قریب آئے دیکھا آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو بڑی کوشش کر کے آنکھیں کھولی گئیں لیکن پھر بھی نیم بند ہی آنکھیں تھیں، تو اس کو نبی بنا۔ اور پھر آگے لکھا ہے ان کی نگاہ اتنی کمزور تھی کہ پہلی رات کا ان کو چاند کبھی نظر نہیں آتا تھا، یہ اس کو نبی بنایا ہے۔ یہ اس کی آنکھوں کا حال ہے، اس کے وہ بیماریوں کا آماجگاہ تھا، سینکڑوں بیماریاں اس کو، اور ایسی ایسی بیماریاں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ خود لکھتا ہے مرزا کہ مجھے دن میں 100 بار پیشاب آتا ہے، 100 بار پیشاب، اور اس لیے ہر وقت اپنی وہ کوٹ کی جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا، لیکن گڑ کا بھی بڑا شیدائی تھا، ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے اور ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے، اور حافظہ بھی کمزور تھا، کتنی بار ایسا ہوتا کہ وہ گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا اور مٹی کھا جاتا۔ یہ نبی ہے ان کا۔ میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ہر بات میں ان کی کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، ایک بات بھی نہیں جو میں خود کروں، یعنی خود کبھی مٹی کے ساتھ مٹی کھا لی اور گڑ کے ساتھ استنجا کر لی، یہ نبی ہے ان کا۔ اور ہاتھ دایاں ہاتھ اس کا شل ہو چکا تھا، اس سے گلاس نہیں اٹھتا تھا، کوئی برتن نہیں اٹھاتا تھا، یہ ان کا نبی ہے۔ بے شمار بیماریاں، اور پھر اس کو تکلیف ہوتی اور اس کی بعد کا ٹانگیں باندھنا پڑ جاتی تھیں تو اس کو راشہ ہو جاتا تھا۔ اور میرے بھائیوں اس کی اپنی کتاب ہے خزائن اور ایک براہین، دونوں کتابوں کے اندر اس نے لکھا ہے، اس کا شعر ہے کہ کرم انسان ہوں میں، کرم انسان ہوں میں نہ، اور نہ آدم زاد ہوں، بشر کی جائے نفرت ہوں اور انسانوں کی آر۔ وہ کہتا ہے میں بندے دا پتر ہی نہیں ہوں، میں نسل انسانی نہیں ہوں، خود کہہ رہا ہے کرم انسانی ہوں میں پیارے، نہ آدم زاد ہوں، میں آدم زاد نہیں ہوں، میں اس کو نبی بنا دیا ہے جو کہتا ہے میں آدم زاد ہی نہیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے، بشر کی جائے نفرت ہوں، براہین میں لکھا ہے، خزائن دونوں کتابوں میں لکھا ہے، بشر کی جائے نفرت ہوں۔ جانتے ہیں انسان کے جسم میں سب سے زیادہ نفرت انگیز جگہ کون سی جس کو انسان چھپاتا ہے؟ ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا اس کا، کہتا ہے میں انسان کی وہ گندی جگہ ہوں۔ اب اس کو نبی بنا دیا انہوں نے۔ دیکھو یہ ہے وہ شخصیت جس کو کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب۔ تو اسی لیے سب، اور پھر اس کی اوصاف تھوڑے پہلے سن لیں، اس کی اوصاف کیا ہیں۔ اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، سب سے بڑا جھوٹا۔ گرگڑ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے یہ ضرورت بیان بدلتا تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا میں مسیح مثل ہوں،
کبھی کہتا میں مہدی ہوں، کبھی کہتا میں رسول ہوں، کبھی کہتا میں ذل رسول ہوں، کبھی کہتا میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس نے لکھا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر مجھے یقین آ گیا کہ میں واقعتاً خدا ہوں۔ اور اس نے ایک کتاب میں لکھا کہ سیرت المہدی میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے مجھے ایک بار کشف ہوا، ہمارے ہاں بھی لوگوں کو بہت کشف ہوتے ہیں، کہا مجھے کشف ہوا، میں نے اپنے آپ کو عورت کے روپ میں دیکھا، مریم علیہ السلام کے روپ میں، بھی بچہ اس کی آیات پڑھ رہا سورہ کہف کی، میں نے مریم علیہ السلام کے روپ میں دیکھا، اور میرے پاس اللہ آئے مرد کے روپ میں نعوذ باللہ، اور میرے ساتھ انہوں نے رجولت کیا، اور یہ تمام مرد عورت کا تعلقات۔ اور پھر نعوذ باللہ کیا لکھتا ہے کہ میں اس ملاقات سے مجھے حمل ہو گیا، اور پھر حمل کے بعد بچہ ہوا تو بچہ بھی میں خود ہی پیدا ہوا۔ اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں آپ؟ ہمارے شاعر نے کہا تھا کبھی منڈا کدے زنانی دونوں ریجانے جوان نوں، کبھی مرد بنتا ہے کبھی عورت بنتا ہے، دونوں اس کو شوق لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ نبی ہے، یہ ایسا بدبخت انسان جو خود کہتا ہے بشر کی جائے نفرت ہوں میں انسان کی نفرت والی جگہ میں وہ چیز ہوں۔ اور پھر اس کا دوسرا وصف سن لیں، اور اس کے جھوٹ پہلے سن لیں۔ جھوٹوں میں اس نے ایک بار اپنی قوم سے کہا کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں اپنے عقائد پر، جس کی 50 جلدیں ہوں گی، 50 جلدیں، مجھے فنڈ دیا جائے۔ پوری ذریت مرزائیت نے بہت فنڈ اکٹھا کیا، 4 کتابیں لکھ کر اس کی بس ہو گئی۔ اور پھر لوگ کہیں نہیں کتابیں نہیں آگے آ رہی، پھر کچھ عرصے بعد ایک کتاب اور لکھی، 5 کتابیں لکھ کے کہنے لگا کہ اب بس ختم، وعدہ 50 کا تھا، 5 لکھے گی، 50 اور 5 میں سے ایک صفر کا ہی فرق ہے نا، کیا ہو گیا ہے؟ 50 اور 5 میں صرف ایک صفر کا فرق ہے، بس اب وعدہ میرا پورا ہو گیا۔ دوسرا، یہ سب سے بڑا خائن تھا، خود ان کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہمارے باپ جو تھے، جب ہمارے دادا کی پینشن ہوئی تقریباً 500، اس دور میں 500 روپے، تو وہ لے کر وہ فرار ہو گئے، اور پھر کافی عرصہ گھر میں داخل نہیں ہوئے شرم کے مارے میں۔ کہاں ہمارا نبی، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی، کہاں ہمارے نبی علیہ السلام کہ دشمن کے سامنے بھی، کیسر روم کے سامنے بھی، شاہ نجاشی کے دربار میں آپ کی صفات بیان کی گئیں، کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دشمن بھی کہتے تھے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا ہے، اور ادھر یہ ایسا ہے جو دن میں بار بار جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر اخلاق رسول دیکھ لیجیے، ہمارے نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کتنا عظیم اخلاق نبی علیہ السلام کا، کہ آپ کے بدترین دشمن بھی، آسمان سے فرشتہ بھی آتا ہے، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اور یہ ایسا ظالم ہے کہ اس کی منہ سے سوائے گالی کے لعنت ملامت کچھ لفظ نکلتا ہی نہیں اس کے منہ سے۔ ایک بار عیسائیوں کے خلاف اس نے مناظرہ کیا، ہار گیا، تو ان کو لعنتیں لکھی اپنی کتاب میں، 1000 بار لعنت کے لفظ لکھیں، بار بار لعنت 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 لعنت، 3 صفحے مکمل لعنتیں لکھتا رہا۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہار گیا تو بعد میں کتاب میں ان کو 10 بار لعنت کے لفظ لکھے، لعنت لعنت۔ اور اس نے ایک اپنی کتاب میں لکھا کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے وہ جنگلوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نقل کفر نہ باشد، یہ اس کے منہ سے۔ اور اس کی کتابوں میں سوائے گالی گلوچ کے خنجر اور ذلیل اور رسوا، یہ لفظوں کے کچھ الفاظ نہیں ملتے۔ کیا نبی کا یہ اخلاق ہوتا ہے؟ کیا نبی کا یہ کردار ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے۔ اور پھر اللہ نے اس کو کیسے ذلیل کیا، اس کی ذلتوں کی طویل فہرست ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پیشین گوئی کی کہ میرے بعد اب میرا بیٹا آنے والا ہے، وہ خلیفہ ہوگا، اللہ نے مجھے وعدہ دے دیا ہے، بشارت آ چکی ہے۔ اور پھر کہنے لگا اسی حمل میں ہوگا یا اگلے حمل میں، اپنے مریدوں سے کہنے لگا تھا کہ اسی حمل میں بیٹا ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ بیٹا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی، اور چند دن کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر اس کو دوبارہ حمل ہوا، پھر کہنے لگا اب جو بیٹا آنے والا ہے یہ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہو گیا، یہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ بیٹا تو ہوا،
لیکن چند دن کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر دوبارہ ذلیل ہوا، لوگوں نے پھر کہا کہ یہ کہاں کی پشین گوئیاں ہیں، پھر دوبارہ کہا اب بیٹا ہوگا، اب تو اللہ نے وعدہ کر لیا یہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمود رکھا، مرزا محمود۔ 8 سال کا تھا، اس کی شادی کر دی۔ ابھی شادی کو چند دن ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لے آئے اور پھر اس کی روح قبض کر کے لے گئے اور یہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ جب مسیح موعود کا اس نے اعلان کیا تھا تو اس نے اب سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ منارہ میں اتریں گے دمشق میں، اس نے قادیان میں کہ منارۃ المسیح تعمیر شروع کرا دیا۔ منارۃ المسیح، اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا۔ ابھی منارہ بن رہا تھا، پہلے ہی ذلیل ہو کر مر گیا۔ مینارے پہ اس کو چڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور مرا کیسے؟ انتہائی ذلت کے مجھے۔ اس نے کہا تھا کہ بشر کی جائے نفرت ہوں، اسی جائے نفرت بھی جا کے ہلاک ہوا۔ اور یہ وہ بات ہیں جو ان کے خود قادیانی مانتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ ڈال کر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نیٹ پہ ان کے اپنے قادیانی کے بیانات مل جائیں گے، ان کی تقریریں مل جاتی ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جب باتھ روم میں مرے ہیں، پاخانہ کرتے ہوئے مرے ہیں، اور ان کے پاخانہ بعد میں نفرت کے مقام پہ مرے ہیں۔ اور یہ کس طرح مرے؟ تو ہمارا چونکہ موضوع اس کے ساتھ یہ بھی تعلق تھا، علماء اہل الحدیث۔ علماء اہل حدیث اس فتنہ کی سرکوبے کے لیے السابقون بھی ہیں اور الآخرون بھی ہیں۔ اس کا آغاز بھی اہل حدیث نے اس کا مقابلہ کیا، اور اختتام کا آخر وقت تک اہل حدیث کا مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ اور اس کے مرزائیوں کے ساتھ سینکڑوں مناظرے کیے، سینکڑوں مناظرے۔ اگر اہل حدیث کا راستہ نہ روکتے تو نہ معلوم فتنہ کہاں تک پہنچ جاتا۔ سب سے پہلے جب اس نے مسیح موعود کا اعلان شروع کر دیا تو بڑے بڑے علماء کابرین، جن کے نام پہ آج علماء حق کے نعرے لگتے ہیں، یہ اس کا دفاع کر رہے تھے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود حنفی تھا، اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے مناظرہ بھی کیا تھا۔ وہ حنفی مناظر کے طور پہ آیا تھا، اور مولانا حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث مناظر کے طور پر، یہ حنفی مناظر کے طور پر ان سے مقابلہ اس نے کیا تھا۔ تو پھر جب اس نے ایسے وعدے شروع کر دیے اعلان، تو خود یہ بڑے بڑے علماء اس کا دفاع کر رہے تھے۔ اس وقت مولانا حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف فتویٰ لکھا، اور شیخ الحدیث محدث نے نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس لے کے گئے اور اسے دستخط کروائے، اور پھر بٹالہ سے بنارس تک دور دراز، اور وہ دور یہ جہازوں کا دور نہیں تھا، موبائلوں اور فیس بک کا دور نہیں تھا، 6 مہینے مسلسل سفر کر کے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 علماء کو اس پر دستخط کرائے، 200 علماء کے، جید علماء کے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ شخص کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اس میں وہ دارالعلوم بھی تشریف لے کے گئے، اس میں بڑے بڑے علماء کا کردار ہے۔ تو یہ اس کا آغاز تھا۔ سب سے پہلا جو مرزائیت کے خلاف مناظرہ ہوا وہ لاہور میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس میں مرزائی قادیانی خود نہیں آیا، بلکہ اس کا اپنا مرید جو ہے حکیم نور الدین وہ آیا، اور مناظرے میں ذلیل ہو کے بھاگ گیا یہاں سے۔ اور پھر اس نے کچھ عرصہ کے بعد اس نے مناظرے کا پھر چیلنج کیا قادیانی نے، تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا مناظرہ کا چیلنج قبول کیا، اور خود قادیان کے یہ پہلا مناظرہ تھا جو قادیان میں شیخ الاسلام خود پہنچے اور وہاں جا کے اس کو للکارا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کتنی بار وہ ذلیل ہوا، اور اس کی ذلت کی بڑی لمبی داستان ہے محمدی بیگم کی، کہ وہ کسی پہ عاشق تھا اور اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ کبھی وہ کہے کہ مجھے الہام ہو گیا ہے کہ وہ تیری بیوی بنے گی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کہنے لگا کہ اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گے تو یہ ذلیل ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، لیکن وہ ساری پیشگوئی اس کی جھوٹی ثابت ہوئیں، اور وہ ذلیل ہوا، اور وہ شادی اس کی نہ ہو سکی، اور آخر وقت تک ذلیل ہوتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہے جو ختم نبوت ہے، الحمدللہ اس کا صحیح معنوں میں اگر اللہ نے کسی کو محافظ بنایا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں عقیدہ تو اچھا میں سمجھ لیتے ہیں ختم کر۔ امام صاحب تھوڑا سا لیٹ ہیں، وہ ان کا میسج آیا تو بیان انشاءاللہ تھوڑی دیر جاری ہے۔ تو اس کے علاوہ شیخ الاسلام محدث ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس نے مباہلہ کیا۔ مباہلہ براہ راست نہیں ہوا، اس نے خود چیلنج کر دیا اور لکھ کر بھیج دیا کہ شیخ محمد ثناء اللہ صاحب سے کہ آپ میرے خلاف یہ کرتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو میں آپ کو لیٹر لے کے بھیج رہا ہوں کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے،
اللہ سچے کی زندگی میں اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا وہی لیٹر جو ہے مکمل اپنے اخبار میں اس کو چھاپ دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ 1908 میں یہ ذلیل ہو کر بیت الخلاء میں مرا، اور شیخ الاسلام اس کے بعد 40 برس زندہ رہے، 40 برس۔ 1948 میں، کہاں 1908 اور کہاں 1948، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا؟ خود اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس کو سچے کی زندگی میں اللہ تم ہلاک کر دے۔ اور شیخ الاسلام نے اس کا ہو بہو وہ خط اپنے اخبار میں چھاپ دیا، اور پھر 1908 میں یہ ذلیل ہو کے مر گیا، اور شیخ الاسلام اس کے بعد 40 برس تک مکمل صحت یاب رہے۔ اسی طرح محمدی بیگم کی بات ہے، جس نے اس نے کہا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا اگر یہ شادی نہیں ہوگی تو یہ اس کا باپ مر جائے گا، اس کا خامد مر جائے گا مرزا سلطان، اور یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد برس تک زندہ رہی، 1966 تک زندہ رہی۔ 1966 میں وہ بھی زندہ رہی، اس کا خامد زندہ رہا، اور پھر اس نے اپنے جنازے مرتے ہوئے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں کوئی مرزائی شریک نہ ہو، کوئی قادیانی میرے جنازے میں شریک نہ ہو، اور یہ تھی اس کی پیشین گوئیاں۔ اتنا اس کی بار بار پیشین گوئیاں اس کی جھوٹی ہوتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو علماء اہل حدیث سے انہوں نے بہت سی کتابیں، شیخ الاسلام نے اس کے خلاف تقریباً 34 کتابیں لکھی، 34 کتابیں ثناء اللہ محمد صلی اللہ علیہ نے۔ اور یہ پہلی شخصیت ہے ثناء اللہ صاحب کہ جنہوں نے اس کے خلاف اعلانیہ مناظرے، یعنی اوپن مناظرے، گھروں میں چھپ کر نہیں، مسجدوں میں نہیں، بلکہ چوکوں پہ، چوراہوں پہ، تاکہ عوام کو آگہی ہو سکے۔ سینکڑوں، تقریباً 32 ان کے بڑے بڑے معروف مناظرے ہیں، جس میں بڑی فاتحانہ، اسی لیے ان کو فاتح قادیان کہا جاتا ہے، فاتح قادیان۔ یہ امت نے اجتماعی طور پر ان کو لقب دیا فاتح قادیان، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر مولانا ابراہیم میر سیاکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 17 کتابیں ان کے بارے لکھی، 17 کتابیں مرزا قادیانی کے بارے میں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں بھی فتنہ بڑھ رہا ہے، کم از کم ان کو بٹھا کے سمجھائیں، جو بھی ایسا شخص ہے اسے پوچھیں کون سی کمی تھی دین، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کون سی کمی تھی آقا علیہ السلام میں کہ نیا شخص، اور شخص بھی کون سا ہے کہ جس کا کردار آپ کے سامنے ہے، جس کی شکل و صورت آپ کے سامنے ہے، اس کی شکل ایسی ہے آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی کہ اس کی شکل، اگر بچہ رات کو سوتا نہ ہو، ڈرانا ہو، اس کی ایک بار تصویر دکھا دیں، 1 مہینہ بچہ سوتا رہے گا وقت پہ، ایسی اس کی شکل ہے، دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے کہ آپ کو تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ ایسا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام سبحان اللہ کیا ان کا مقام ہے، اور ہم نے کس کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، ان کو بٹھا کر سمجھائیں اللہ۔ اور ایک بھی ہمیں دلیل مل جائے، ایک بھی 14-13 صدیاں تک کوئی نبی نہیں آیا، اگر بنانے کی ضرورت تھی، کتنے عظیم شخصیات اسلام کی تاریخ میں آئی ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ وہی ہے جو آپ نے کہا تھا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، 30 جھوٹے، اور ہر شخص ان میں دعویٰ کرے گا انہو نبی، کہ وہ نبی ہے، اور تم اس بات کے گواہ بن جانا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ شریعت سازی کا، نہ حلال کو حرام کرنے کا، نہ حرام کو حلال کرنے کا، نہ کوئی نیا مسئلہ نکالنے کا، اور یہ مقام صرف نبی علیہ السلام کا تھا، اور آپ کے بعد یہ مقام سارے کے سارے اللہ نے اٹھا لیے ہیں۔ اور آپ یہ ہے اصل نبوت کا مفہوم کہ نبی جو ہوتا ہے وہ شارع ہوتا ہے، شارع، نئے احکام بتانے والا، اللہ جیسا بتا رہے تھے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی سینکڑوں پیشین، ایک بھی جھوٹی کر کے دکھا دیں، ایک بھی پیشین گوئی۔ آپ دوسری باتیں چھوڑ دیں جو موجودہ زمانے کے بارے سے آپ کی پیشین گوئیاں ہیں، قرب قیامت، کتنا ٹائم ہے جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اس زمانہ میں ان چیزوں کا تصور تک بھی نہیں تھا۔ جو آپ نے کہا تھا اس دور کے بارے میں کہ گانے والیاں گھر گھر پہنچ جائیں گی، پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچے بتائیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، کہ آپ کو چیزیں نظر آتی کہ نہیں اس زمانہ میں؟ جو آپ نے 8 سے 1400 برس پہلے باتیں کہی تھیں، حرف بحرف پوری آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہے نبی ہوتا ہے کہ نبی کے منہ سے ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور ادھر وہ بدبخت ہے کہ جس کی ایک بات بھی سچی ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ میں دین عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔